اگر بندوں سے گناہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی امتی سے کوئی جرم ہو جائے تو اسے اس جرم کو معاف کرانے کے لیے، اس کی بخشش کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب وہ لوگ انہم اذ ظلموا، اگر اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، ظلم سے مراد کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی گناہ، اگر کوئی بھی گناہ کر بیٹھیں، انفسہم اپنے آپ پر، گناہ کرے بندہ تو بندہ مجرم بن جاتا ہے، گناہ کر کے بندہ اللہ کا مجرم بنتا ہے، لیکن رب ارشاد یہ فرما رہا ہے جاؤکا، محبوب بندے گناہ کر کے میرے مجرم بن جائیں اور اپنے گناہ کو معاف کرانا چاہیں، جاؤکا تو تیری دہلیز پر آ جائیں۔ بندے جرم کریں، گناہ گار بنے، مجرم میرے بنے ہیں، لیکن جرم کی تلافی چاہتے ہیں، جرم کو معاف کرانا چاہتے ہیں اور اس کو بخشوانا چاہتے ہیں، جاؤ کا محبوب تیرے دروازے پر آ جائے، فاستغفر اللہ، تیرے دروازے پر آ کے مجھ سے معافی طلب کرے، مجھ سے بخشش مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور محبوب آپ کی امتی آپ کی چوکھٹ پہ آ جائیں اور مجھ سے آپ کے دروازے پہ آ کے، آپ کی دہلیز پہ آ کے کرم کی بھیک مانگیں، بخشش کی بھیک مانگیں، اور پھر محبوب آپ بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت فرما دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور ضرور اللہ ان کی توبہ کو معاف فرما دے۔ بڑا خوبصورت نسخہ دیا۔ اب نزول کے اعتبار سے، پس منظر کے اعتبار سے اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، لیکن تمام مفسرین جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگرچہ اس کا نزول خاص ہے، لیکن اس حکم کا جو اس آیت کا جو حکم ہے وہ حکم عام ہے، حکم عام ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر لوگ تھے ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی تو وہ حضور کے دروازے پر آئے، وہاں آ کے معافی طلب کی، اللہ سے بھی معافی مانگی، حضور نے بھی ان کے حق میں دعا کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان کے حق میں تو ہے، لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص زمانے کے لیے نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، حضور کی نبوت بھی ساری کائنات کے لیے ہے، حضور کی رسالت بھی ساری کائنات کے لیے ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے نہ تھی جو حضور کے دور میں تھے، بلکہ حضور کی رحمت اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہر ایک کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اسی طرح ہے جس طرح کے حضور کے دور کے لوگوں کے لیے حضور کی رحمت ہوا کرتی۔ سو رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز اور حضور کی چوکھٹ اور حضور کا دروازہ اس دور کے لوگوں کے لیے خاص تھا، گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ تھا اور بخشش طلب کرنے کا جو ہے یہ ذریعہ تھا، حضور کی ساری امت کے لیے ہی حکم ہوگا کہ اب بھی کسی سے اگر کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو حضور کی چوکھٹ پر حاضری دے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے تو اللہ ضرور ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور پھر اس کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، ظلم مطلق ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بندہ گناہ کرے کیسا گناہ کر بیٹھے، چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، مطلق رکھا اللہ پاک نے۔ فرمایا محبوب یہ نہیں کہ کتنا گناہ ہو،
اس ظالموں بس ظلم کر بیٹھے، اب وہ چھوٹا ہے بڑا ہے جتنے گناہ کر بیٹھے، لیکن گناہ کرنے کے بعد تیرے دروازے تک آ گئے، اور محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے مجھ سے معافی طلب کر لے، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنا بڑا مجرم ہے، کتنے بڑے گناہ لے کر آیا ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ محبوب تیرے دروازے پر ہاتھ ہو گیا ہے، تیری دہلیز پر آ گیا ہے، اور تو نے ان کے ہاتھ میں ان کے حق میں دعائے مغفرت فرما دی ہے، تو محبوب اب تیرے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو میں کبھی خالی ہاتھ نہیں کر پاؤں گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ باری تعالیٰ کتنے بڑے بڑے گناہ لے کر آئے بندہ پھر بھی معاف کر دے گا، ہاں پھر بھی معاف کر دوں، اس لیے محبوب تیرے دروازے تک جو آ گیا ہے، جو تیرے دروازے تک آ گیا ہے، اور تیرے دروازے پہ آ کے اپنے گناہ اور اپنے اس جرم کی معافی طلب کر رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں رب اس بندے کو اصل میں معاف کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو اسے تیرا دروازہ دکھا دیا، اس لیے تجھے توفیق دے دی ہے کہ تیرے دروازے کی طرف آ گیا ہے۔ محبوب تیری دہلیز تک اسے پہنچا دینا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ میں رب اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہوں، اور جس کو رب معاف نہیں نہ کرنا چاہتا اسے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسے یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ تیرے دروازے تک آئے، سو جسے توفیق دے دیتا ہوں تیرے دروازے تک آنے کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں رب اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں، اور جسے معاف نہیں کرنا ہوتا وہ وہیں سعودی میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر نہیں ہوتے، انہیں پھر وہیں رہتے ہوئے بھی توفیق نہیں ہوتی کہ تیرے دروازے تک آ جائے، اور یہاں لوگ جو ہے نا سب کچھ بیچ بوچ کے اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ویزے لگوا کے اور دنیا کے دور دراز کونوں سے جو ہے نا مشقتیں جھیل کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائیں، رب کی بارگاہ میں ہماری مغفرت دعا فرمائیں۔ لوگ دور دراز سے جاتے ہیں اور جنہیں اللہ توفیق نہیں دینا چاہتا، بے شک وہ اسی ملک کے اندر رہتے ہوں پھر بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضر ہونا اور وہاں جا کے استغفار کرنا، یہ انسان کی توبہ کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت اس سلسلے میں بڑی مشہور ہے، اور ایک اور روایت جو اتبی کی روایت ہے جس کو شیخ ابو منصور الصباغ نے اپنی مشہور کتاب شامل کے اندر روایت کیا، یہ دونوں روایتیں ملتی جلتی ہیں، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 روز بعد، یعنی حضور کا وصال مبارک ہو گیا، حضور کے وصال کے 3 روز بعد میں آپ کی قبر مبارک کے قریب بیٹھا تھا، ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو جو ہے باہر باندھا سین کے اندر اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر داخل ہوا، حضور کی قبر انور پر آ کے وہ بندہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور گرا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا کہ اگر ہم اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم آپ کے دروازے پر آ جائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس نے اس آیت کی تلاوت کی اور یہ الفاظ تھے کہ ہم نے یہ قرآن میں پڑھا، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کے دروازے پر آ جائیں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، مجھ سے جرم ہو گیا ہے اور میں آپ کے دروازے پر پہنچ آیا ہوں، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان، میں آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، اب میں آ کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ کے میرے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اس طرح کے الفاظ تھے اس بندے کے جو اعرابی حضور کی بارگاہ میں حضور کے وصال کے بعد آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس نے یہ گزارشات کی اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ مجھے خواب آئی، اور ایک میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر انور پر اس شخص نے اپنے آپ کو گرایا ہوا تھا کہ حضور کے روزے مبارک سے یعنی آپ کی قبر کے اندر سے آواز آئی، فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، اسے حضور کی قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے بندے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ حضور کی قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے تمام علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی اور دوسرا جو
واقعہ اس سلسلے میں جس کو شیخ صباغ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا، یہ دونوں واقعہ اس بارے میں سند ہیں اور صریح ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر حاضر ہونا اور حضور کے دروازے پر حاضر ہو کے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا، یہ صرف اس دور کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے یہی اصول ہے کہ اب بھی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ وہاں جانے کی ضرورت جس کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، حضور کے روزے پر پہنچ جائے، روزے کی قبر مبارک کی زیارت کر لے، تو اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے کہ حضور نے فرمایا من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی اس بندے کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج بعد وفاتی، فرمایا جس بندے نے میرے وفات کے بعد کعبۃ اللہ کا حج کیا اور کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے بعد اس نے میری زیارت کی، گویا کہ اس نے مجھے اس طرح دیکھ لیا جس طرح کی زندگی کے اندر اس نے میری زیارت کر لی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرنا، یہ تو حضور کی زیارت کرنا ہے، حضور اس کو بڑا مبارک فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے اور حضرت علی کا بھی یہ قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے حضور کے وصال کے بعد حضور کے روزہ انور کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا، حضور کے پڑوسی ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے اعزاز اور شرف عطا فرمائے گا جس نے حضور کے روزہ انور کی زیارت کی۔ تو جو لوگ وہاں جا سکتے ہیں ان کے لیے تو بڑی نوید اور بڑے مجدے ہیں، لیکن جو اپنی کسل پرستی کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، جن کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، تو ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور نہیں ہے۔ حضور ہم سے دور ہو سکتے ہیں لیکن ہم حضور سے دور نہیں ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح، فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودۃ فی بیت اہل السلام، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر اہل اسلام کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ حضور کی روح کا تعلق ہوتا ہے بندے مومن کے ساتھ، سو بندہ جہاں موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ ہو، حضور کی ذات کی طرف توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرے، اپنے لیے مغفرت طلب کرے اور یوں الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے توسل سے رب سے معافی مانگتا ہوں، تو رب گھر بیٹھے بھی انسان کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ ہو اور حضور کے وسیلے سے دعا کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی بابرکت ذات ہے کہ جس کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ملا جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ میں مکتبہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء مفتی محمد شفیع صاحب نے، ظفر عثمانی نے اور اشرف علی تھانوی نے، باقی قاسم نانوتوی نے، سب نے اس بات پر صریحاً اپنی تفاسیر میں اپنے کتب کے اندر لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ جو حکم ہے یہ ہر دور کے اندر موجود ہے، اور ہر دور کا شخص حضور کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے جب اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اپنے حضور کی ذات بابرکات کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ بلند مرتبہ رکھتی ہے جو کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں ہوا۔ سو جو شخص حضور کے واسطے سے کچھ مانگتا ہے اللہ اس کے دامن کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی بارگاہ سے جب بھی مانگے حضور کے واسطے سے مانگے، اللہ پاک ہم سب کی جو ہے وہ جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی